سورہ جاسیہ آیت نمبر 22۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو جو اس نے کمایا، اور ان پر قطعاً ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 22 کی تفسیر۔ یہ کارخانہ ہستی کھیل تماشا نہیں بلکہ بڑی سنجیدگی اور متانت سے اس کی تخلیق کی گئی ہے اور اس کو برقرار رکھنے کے انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 23۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ: ذرا اس کی طرف تو دیکھو جس نے بنا لیا ہے اپنا خدا اپنی خواہش کو، اور گمراہ کر دیا ہے اسے اللہ نے باوجود علم کے، اور مہر لگا دی ہے اس کے کانوں اور اس کے دل پر، اور ڈال دیا ہے اس کی آنکھوں پر پردہ، پس کون ہدایت دے سکتا ہے اسے اللہ کے بعد؟ لوگو، کیا تم غور نہیں کرتے؟ سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ اپنی خواہش کو خدا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کام کو کرتا ہے جو اس کے نفس کو پسند ہو، اور ہر ایسے کام سے روگردانی کرتا ہے جس سے اس کا نفس انکار کرے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی ذرا پرواہ نہیں کرتا۔ جب کسی شخص پر اس کی خواہشات کا اس طرح قابو ہو جائے تو گویا وہ اپنی خواہش کا بندہ بن گیا ہے اور اس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ قرآن کریم نے بھی ہوائے نفس کی اتباع کی جگہ جگہ مذمت کی ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی دانا وہ ہے جس کا نفس حکم الہی کا پابند ہوتا ہے اور آنے والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے، اور فاجر وہ ہے جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا رہتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی توقعات وابستہ رکھتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں اور 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں۔ پس ہلاک کرنے والی چیزیں یہ ہیں: بخل جو مسلط ہو جائے، خواہش نفس جس کی پیروی کی جانے لگے، اور خود بینی یعنی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے کی عادت۔ اور نجات دینے والی چیزیں یہ ہیں کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا خوف، رضامندی اور ناراضگی میں عدل و انصاف، اور خوشحالی اور افلاسی میں میانہ روی۔ مردانگی بھی یہی ہے کہ انسان ہوائے نفس کا مقابلہ کرے، اس کی ترغیبات اور تحریصات کے باوجود راہ حق پر ثابت قدم رہے، اور اگر کوئی شخص ایسی عزیمت کا مظاہرہ کرتا ہے تو نفس سر اطاعت خم کر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی خواہشات اور مطالبات احکام الہی سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ صاحب قصیدہ بردہ لکھتے ہیں، ترجمہ: نفس بچے کی مانند ہے، اگر تم اس کا دودھ نہ چھڑاؤ تو وہ اسی عادت پر جوان ہو جائے گا، اور اگر تم اس کا دودھ چھڑا دو تو چند دن رونے کے بعد وہ دودھ پینا چھوڑ دے گا۔ لیکن اگر نفس کا مطالبہ ماننا شروع کر دیا جائے تو نفس کے مطالبات میں ہر لحظہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ابو عبید الطوسی لکھتے ہیں، ترجمہ: اگر تو نفس کی خواہشات کی تکمیل کرتا رہے تو یہ اپنی مزید خواہشات کی طرف منہ کھولے ہوئے بڑھتا جائے گا۔ الا علم حال ہے، اس کا ذوالحال عدلہ کا فاعل اللہ جل جلالہ بھی ہو سکتا ہے، اور مفعول عدلہ کی ہو ضمیر بھی۔ پہلی صورت میں معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے کہ یہ شخص صرف اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرے گا، دعوت حق کی طرف قطعاً التفات نہ کرے گا، نہ اس کے دل میں ہدایت کا شوق ہے، نہ اس نے حصول ہدایت کے لیے کوئی کوشش کی ہے، اس لیے اس کو گمراہ کر دیا گیا۔ دوسری صورت میں آیت کا معنی ہوگا کہ یہ شخص جانتے بوجھتے حق سے گریزاں رہا اور باطل سے چمٹا رہا، وہ اسی قابل تھا کہ اسے نعمت ہدایت سے محروم کر دیا جائے اور بادیہ ضلالت میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اس اتباع ہوا کی نحوست اس پر ایسی پڑی کہ کان آواز حق سننے سے بہرے ہو گئے، اور دلوں میں عرفان صداقت کی جو استعداد تھی وہ ختم ہو گئی، آنکھوں سے نور حق کو دیکھنے کی بینائی سلب کر لی گئی۔ اب ایسے بدبخت کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ سورہ جاسیہ آیت نمبر 24۔
وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون۔ ترجمہ، اور وہ کہتے ہیں نہیں کوئی دوسری زندگی بجز ہماری دنیا کی زندگی کے، یہیں ہم نے مرنا اور زندہ رہنا ہے، اور نہیں فنا کرتا ہمیں مگر زمانہ، حالانکہ انہیں اس حقیقت کا کوئی علم نہیں، وہ محض ظن و تخمین سے کام لے رہے ہیں۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ کفار عرب کی ذہنیت یہاں بالکل بے نقاب ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ وہ صرف قیامت اور حیات بعد الموت کے ہی منکر نہ تھے، بلکہ وہ ایسی ہستی کے بھی قائل نہ تھے جو اس سارے جہان کی خالق ہو اور اس میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات، تغیرات اور احوال کی حقیقی فاعل ہو۔ حیات اور موت، فتح و شکست، عروج اور زوال اس کے قبضہ قدرت میں ہو۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ زمانہ ہی مؤثر حقیقی ہے۔ رنج و راحت، ادبار و اقبال، کامیابی و ناکامی، صحت اور مرض، بہار اور خزاں، سب کا تعلق فلک الافلاک کی گردش سے ہے۔ جب وہ خالق کائنات کے ہی منکر تھے تو پھر رسالت، قیامت، نزول وحی پر ان کا ایمان کیسے ہو سکتا تھا؟ اس لیے وہ اسی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے۔ اسی کو خوب سے خوب تر بنانا ان کے تخیل کی پرواز کی انتہا تھی۔ الدہر کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں، دہر اصل میں جہان کی ابتدا سے لے کر اس کے اختتام تک کی مدت کو کہتے ہیں، پھر طویل مدت کو بھی دہر کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ، کہ زمانہ ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ علامہ ابوبکر جساس لکھتے ہیں کہ صحیح حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے کیونکہ وہ دہر کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ انا الدہر، میں زمانے کا موجد ہوں، سارا اختیار میرے دست قدرت میں ہے، میں رات اور دن کو بدلتا رہتا ہوں۔ اس حدیث میں الدہر مرفوع نہیں ہے تاکہ اس کا معنی ہو کہ میں دہر ہوں، ورنہ الدہر بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے ہوتا، بلکہ انا الدہر ہے اور الدہر ظرفیت کے باعث منصوب ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کفار عرب مصائب و علام کا حقیقی فاعل دہر کو سمجھتے ہیں اور دہر کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ حقیقی فاعل دہر نہیں، میں ہوں جس نے زمانے کو پیدا کیا اور مختلف تغیرات کا اس کو سبب بنایا، گویا ان کا سب و شتم میری طرف منسوب ہوتا ہے۔ علامہ موصوف لکھتے ہیں، یعنی بعض راویوں نے اس حدیث کے بعین ہی الفاظ نقل نہیں کیے بلکہ روایت بالمعنی کی ہے، اس طرح ان سے یہ غلطی سرزد ہو گئی اور انہوں نے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ نقل کیا، حالانکہ حدیث کے صحیح الفاظ یہ تھے انا الدہر۔ یہ نظریہ عرب کے بادیہ نشینوں کا تھا جو جہالت و بربریت کی آغوش میں پروان چڑھے تھے۔ اسی نظریے کو عصر حاضر کے ملحد فلسفی اور مادہ پرست سائنسدان بڑی شد و مت سے پیش کرتے ہیں، اور ہمارے سادہ لوح نوجوان جو خود علم و حکمت کے بحر بے پیدا کنار میں غواصی کی جرت نہیں کرتے، کیونکہ ان کی تن آسانی اور غفلت کیشی انہیں ان جاں فشانیوں اور زہرہ گدازیوں کی اجازت نہیں دیتی جو ایک طالب علم کے لیے ناگزیر ہیں۔ وہ صرف خزف چینی پر ہی کانے ہیں اور ذہنی طور پر اتنے مرعوب ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ تو وہی پرانا بوسیدہ اور اذکار رفتہ نظریہ ہے جس کو عرب کے گواروں نے اختیار کیا ہوا تھا۔ عہد جدید کے بعض ملاحدہ اگر یہی اعتقاد رکھتے ہیں تو اس کو ترقی یافتہ اور محققانہ نظریہ نہیں کہا جا سکتا۔ ترقی یافتہ اور محققانہ نظریہ وہی ہے جسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے اور جس کا اعلان اور تبلیغ محبوب رب العالمین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ خالق مختار کے انکار اور بعثت و قیامت کے بطلان کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، وہ محض ظن و تخمین کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 25۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ، اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری روشن آیتیں تو ان کے جواب میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی بجز اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ لے آؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔
سورہ جاسیہ آیت نمبر 25 کی تفسیر۔ وقوع قیامت کے امکان بلکہ اس کے ضروری اور عین حکمت ہونے پر تو ٹھوس اور ناقابل تردید دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس انکار قیامت کی کوئی دلیل نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو اتنا ہی کہتے ہیں کہ ہمارے مرے ہوئے باپ دادوں کو زندہ کر دکھاؤ، ہم مان جائیں گے کہ قیامت برپا ہوگی۔ ان کے اس قول کی لغویت واضح ہے۔ ان سے یہ کس نے کہا ہے کہ اس دنیا میں انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ دعویٰ تو یہ ہے کہ روز قیامت انہیں زندہ کیا جائے گا۔ ان کے اس محمل قول کو حجت اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اسے ایک قوی حجت کے طور پر پیش کرتے تھے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 26۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ترجمہ۔ فرمائیے اللہ نے زندہ فرمایا ہے تمہیں، پھر وہی مارے گا تمہیں، پھر جمع کرے گا تمہیں روز قیامت، جس میں ذرا شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ ان کے تمام نظریات باطلہ کی تردید کر دی گئی۔ انہیں بتا دیا گیا کہ زمانہ بیچارہ خود مخلوق ہے، اس کی صبحیں اور شامیں، اس کی بہار اور خزاں اس کے خالق کے اشارے کی مرہون منت ہیں۔ نہ اس میں شعور، نہ ادراک، نہ قدرت، نہ اختیار۔ وہ کیسے مؤثر حقیقی ہو سکتا ہے؟ دہر نہیں بلکہ خالق دہر تمہیں زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ وہی تمہیں قیامت کے دن ایک جگہ جمع کرے گا، اس میں ذرا شک نہیں۔ ناواقف اور بے خبر لوگ ہی اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہاں پر 25ویں پارے کا 19واں رکوع مکمل ہوا۔